آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے سفر خاص شروع ہوا۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم لا مقام پہ پہنچے۔ آگے سے آواز آتی ہے، قف یا محمد، ٹھہریے اے محبوب، آپ کا رب آپ پہ درود بھیج رہا ہے۔ اب آواز آتی ہے تو آواز سیدنا ابو بکر صدیق کی ہے، آواز صدیق اکبر کی ہے، لیکن نظر نہیں آ رہے۔ یہاں لا مقام پہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یار غار مصطفیٰ کی آواز کس لیے سنائی؟ تاکہ میرے محبوب لا مقام پہ تشریف لائے ہیں۔ یہ لا مقام کا وہ مقام ہے، یہاں کی وحشت اور حیبت میرے محبوب پہ نہ آئے۔ یار غار کے ساتھ سب سے بڑھ کے پیار ہے۔ جب ان کی آواز سنیں گے تو دل پہ آرام آئے گا، وحشت نہیں ہوگی، وحشت دور ہوگی اور دل کو سکون اور قرار پہنچے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جب رب تعالیٰ کے قرب میں پہنچے تو پھر رب تعالیٰ کا دیدار کیا اور ہم کلام ہوئے، اور پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ تحفہ ملا 50 نمازوں کا اور 6 ماہ کے روزوں کا۔ اب وہ تحفہ لے کے واپس آ رہے، راستے میں ملاقات ہو جاتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ موسیٰ علیہ السلام عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ کی بارگاہ سے کیا تحفہ ملا ہے؟ تو فرمایا 50 نمازیں ملی ہیں، 6 ماہ کے روزے ملے۔ تو کہا نہیں محبوب، آپ کی امت اتنی طاقتور نہیں ہے، وہ بڑے کمزور لوگ ہیں، وہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتے، 6 ماہ کے روزے نہیں رکھ سکتے۔ توجہ ہے آپ کی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عرض کیا، رب کی بارگاہ میں جائیے، کمی کروا لیجئے۔ اب محبوب کریم علیہ السلام واپس گئے، نمازیں کم ہو گئیں اور کمی ہوتی رہی، جاتے رہے، بار بار چکر لگاتے رہے، حتیٰ کہ 5 رہ گئی، 5 رہ گئی اور 1 ماہ کے روزے رہ گئے۔ اب آخر میں ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام پھر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، آپ کی امت کمزور ہے، یہ نہیں پڑھ سکیں گے، یہ اتنا نہیں کر سکیں گے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے اب رب کی بارگاہ میں جاتے ہوئے حیا آتی ہے، اور رب نے کمی تو کر دی ہے۔ فرمایا محبوب، لیکن ہماری بارگاہ کا ضابطہ چینج نہیں ہوتا، آپ کے آنے کے اوپر کمی تو کر دی گئی، لیکن کہا تھا 50 کا، حکم دیا تھا 50 کا، پڑھیں گے 5۔ آپ کی سفارش پہ کمی تو ہو گئی، لیکن ثواب 50 کا ہی دیا جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ نماز کا تحفہ محبوب کریم علیہ السلام معراج کی رات لے کے آئے ہیں، اور امت وہ کیسی امت ہے جو اس تحفے کو ہی قبول نہیں کر رہی، جو اس تحفے سے کیا کر رہے ہیں؟ محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، قرۃ عینی فی الصلاۃ، فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھنا ہی گوارا نہیں کرتے، ہم سے اور دنیا کے سارے کام ہوتے ہیں، نہیں ہو سکتا تو مالک کی بارگاہ کی حاضری نہیں ہو سکتی۔ یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ اور پھر اچھے خاصے صحت مند لوگ دیکھا دیکھی جان بوجھ کے روزے چھوڑ رہے ہیں۔ یہ یاد رکھو، غور کرو، یہ نماز اور روزہ یہ محبوب کی امت کو رب کی بارگاہ سے تحفہ ملا ہے، تو لہذا اس کی قدر کرنی چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے اور روزے کی پابندی کرنی چاہیے، اور اس کو نعمت سمجھنا چاہیے، ایک تحفہ ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اور جتنا اعلیٰ شخصیت تحفہ دے اس کی اتنی زیادہ قدر ہوتی ہے۔ تو جو تحفہ رب کی بارگاہ سے آیا ہے اس کی قدر کتنی ہونی چاہیے؟ تو اس لیے نماز سے محبت کریں، نماز سے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو فرمایا وقت پہ نماز کو ادا کرو۔ تو لہذا جب نماز کا وقت ہو جائے، ہر چیز کا وقت ہوتا ہے نا، کام کا ایک وقت ہے، کھانے کا ایک وقت ہے، اور ہر شے کا ایک وقت ہے، اور ٹائم مینج کیا ہوا ہے، اسی طرح نماز کا بھی ایک۔ تو لہذا وقت پہ نماز ادا کی جائے۔